السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 13 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور نادا پکاریں گے، آواز دیں گے، اصحاب الاعرافی اعراف والے، رجالا یعرفونہم ان مردوں کو وہ پہچانیں گے ان کو، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، قالوا وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم نہ کام آیا تمہارے، جمعکم تمہاری جماعت، تمہاری کثرت، وما کنتم تستکبرون اور جو تم تھے تم تکبر کرتے۔ یعنی جو اعراف والے لوگ ہیں نا، وہ ان لوگوں کو، ان مردوں کو پہچانیں گے جو جہنم والے ہوں گے، ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ نشانی کون سی ہوگی، وہ میں نے آپ کو پچھلے رکوع میں بتایا نا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ اہل جہنم ہے۔ تو ان سے کہیں گے جو تمہاری کثرت تھی نا دنیا میں، وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور وہ جو تم تکبر کرتے تھے نا، وہ بھی تمہارے کسی کام نہ آیا۔ تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اور حق بات کو نہ ماننا، حق بات کے آگے اڑنا۔ تو یہ وہ ان کو کہیں گے کافروں کو، اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا یہ وہ لوگ ہیں تم قسمیں کھاتے تھے نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو اپنی کوئی رحمت؟ یعنی وہ جو ہے اصحاب اعراف ہوں گے نا، وہ کمزور مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کافروں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اللہ ان کو کوئی آخرت میں بھلائی نہیں دے گا۔ جو کافر ہے نا، وہ کہتے تھے کہ اول تو قیامت قائم نہیں ہونی، لیکن اگر قائم ہو بھی گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں بڑی نعمتیں و مال و دولت دی ہے، تو آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بڑی مال و دولت و نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ اصحاب اعراف کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے نا جن کو تم کمزور سمجھتے تھے، جن کے بارے میں کہتے تھے ان کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ خوف ہوگا تم پر اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ یعنی بالآخر جو اصحاب اعراف ہوں گے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پھر جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیں گے، ان کی برائیوں سے درگزر کر کے ان کو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله۔ ونادى اور پکاریں گے، اصحاب الناری آگ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان کے افیضوا بہاؤ، علینا ہم پر، من الماء پانی میں سے، او یا مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا ہے تم کو اللہ نے۔ یہ جو جہنمی لوگ ہوں گے نا، یہ جنتیوں سے اللہ کی نعمتیں طلب کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو دی ہوں گی۔ قالوا وہ کہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرمہما حرام کیا ہے ان دونوں کو، علی الکافرین کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ دین کو کھیل تماشا بنانے سے مطلب یہ ہے کہ دین میں نئی نئی باتیں نکالتے تھے، بدعت نکالتے تھے، جس سے دین کو انہوں نے صرف کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا ہوا تھا، اور احکامات اور فرائض پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے فریب میں مبتلا تھے، دنیا کے فریب میں مبتلا ہو کے انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا اور دین میں نئے نئے اضافے کرنے شروع کر دیے۔ فَالْيَوْمَ پس آج نَنسَاهُمْ ہم بھلا دیں گے ان کو، کما جیسا کہ نسو بھلا دیا انہوں نے، لقاء یومہم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا اور جو وہ تھے، بھی آیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون انکار کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں انہوں نے بھلا رکھا تھا نا اللہ کو، اور اس دن کے یعنی قیامت کے دن کی ملاقات کو، یعنی اللہ کو، اپنے خالق و مالک کو، اور یوم آخرت کے دن کو بھلا رکھا تھا نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، یعنی جہنم میں ڈال کے ان کو چھوڑ دیں گے، بھلا دیں گے۔ ایک حدیث ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں
یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت و کرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، اور کیا تجھے سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چندہ وصول کرتے نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ساری نعمتیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح تو مجھے بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں اپنی اس کو بندے کو یاد کروائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو تمہیں صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور بلا شبہ ہم لائے، بِكِتَابٍ کتاب، فَصَّلْنَاهُ ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا اس کو، عَلَىٰ عِلْمٍ علم پر، ہدن ہدایت، وَرَحْمَةً اور رحمت، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قوم کے لیے وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان رکھنے والی قوم کے لیے وہ کتاب قرآن جو ہے وہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن دی ہے ہمیں، اور اس کے تفصیل سے بیان بھی کر دیا۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کی۔ اللہ کے ساتھ جو بھی لفظ آتا ہے نا آپ اس کا نہیں ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کی۔ یوم جس دن یأتی تأویلہ، آ جائے گا اس کا انجام۔ یقول الذین نسوہ، کہیں گے وہ جنہوں نے بھلا رکھا تھا اس کو، من قبل پہلے سے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق آئے رسول ہمارے رب کے ساتھ حق کے۔ فحل لنا، پس کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، پھر وہ سفارش کریں ہماری، او نرد، یا ہم لوٹائے جائیں، فنعمل، بس ہم عمل کریں، غیر علاوہ، الذی وہ جو کنہ ہم تھے، نعمل عمل کرتے، قد خسروا تحقیق خسارے میں رہے، انفسہم ان کی جانیں، وضل گم ہو گئے، انہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ افترا کرتے تھے یعنی جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں انتظار کرتے مگر انجام کی، جس دن انجام آ جائے گا اس کا، یعنی جس دن قیامت آ جائے گی تو اس دن وہ کہیں گے جنہوں نے اللہ کو بھلا رکھا تھا یا اس قیامت کے دن کو بھلا رکھا تھا اس سے پہلے، وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، حق بات لائے تھے۔ پھر اس وقت وہ خواہش کریں گے کاش ہمارا کوئی سفارشی ہو، وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے، یا پھر ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم اپنے غلط اعمال کی جگہ نیک اعمال کر کے اللہ کے پاس آئیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے جانوں کو، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ کون سا نقصان؟ آخرت کا جو نقصان ہے وہی بڑا خسارہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وَذَلَّ گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ افترا کرتے تھے، یعنی اللہ پر جو انہوں نے جھوٹ گمان رکھے ہوئے تھے نا وہ سارے ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 13 یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔